جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے کہ ہاں جی لوگ کیا سوچیں گے، تو کبھی بھی آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے بڑھنے کے لیے اپنا ایک ویژن بنائیں، اپنے 10 سال کی پلاننگ کریں کہ ہاں جی میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے اور یہ خدمات سر انجام دینی ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی بھرپور محنت کی ہے تو خدا وہ آپ کی قسمت میں لازمی لکھے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز ٹرائی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کامیابی نہیں، کامیابی ایسے نہیں ملا کرتی۔ تو آپ برے لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا۔ اگر آپ کا ویژن اسٹرانگ ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ تو آپ وہ پہاڑ سے نکلے ہوئے ہیرے نہ بنے، بلکہ وہ تراشے ہوئے ہیرے بنے کہ جس کو دنیا مانے بھی اور دنیا پہچانے بھی۔ دیکھیے ہمیں خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر آپ کی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، آپ نے کھانا پینا سونا جاگنا ہی ہے، تو وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو پھر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے پاس اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اگر وہ اس نے PhD کی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو ہی از نتھنگ ٹو می، میرے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی کوالیفیکیشن میٹرک بھی ہے، اگر اس میں اخلاق ہے، تو وہ میرے لیے بہت بڑا معتبر انسان ہے۔ میرا نام اسامہ ندیم قریشی ہے اور میں ڈسٹرکٹ ہری پور سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہوں۔ میری جو فیملی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ تعلیم و تدریس سے ہے۔ میری ایک جرنی ہے جو بہت پرانی ہے۔ میں نے اپنے جو کیریئر کا آغاز ہے سوشل ایکٹیوسٹ کا، وہ بیک ان 2013-14 سے میں نے اپنا انیشیٹو لیا تھا، جب میں نے اپنی کالج سے جو میں فری ہوا ہوں۔ تو میرا ایک بچپن سے نا ایک مشن رہا ہے کہ میں نے غریب بچوں کے لیے تعلیم کے اوپر، غریب بچوں کے لیے جو ہے کچھ کرنا ہے۔ بچپن سے میرا یہ ایک مشن رہا ہے، تو اس مشن میں میرا کافی لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ اکیلا چلا تھا تو ایک کارواں بنتا گیا۔ جب 2014 میں ایک اسمبلی ہے نیشنل یوتھ اسمبلی کے نام سے، اس کا میں نے پہلا سیشن ڈسٹرکٹ ہری پور میں جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے۔ وہاں سے میری جرنی کا جو ہے وہ آغاز شروع ہوا ہے۔ جب بیک ان 2014 میں وہ سیشن اٹینڈ کیا تو مجھے ایک شعور آیا کہ ہاں جی یہ یوتھ جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ اگر اس پہ کام کیا جائے تو ہم اپنی پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو 2014 میں نے پھر اپنے ایک سوشل سرکل کا آغاز کیا۔ وہاں سے میری ایک جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر میں ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، NGOs کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کام کیا ہے۔ یوتھ پارلیمنٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہا ہوں، NGOs کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہا ہوں، اور پھر الحمدللہ سے بیک ان 2017 کے اندر میں نے یوتھ پارلیمنٹ اپنی سٹارٹ کی ہے، یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے نام سے، جس میں الحمدللہ اس وقت 3000 ممبرز ہیں آل اوور پاکستان۔ تو یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کرتی کیا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان 2023 کے اندر ہم اس پارلیمنٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے، جس میں صرف اور صرف ہم ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر لیجسلیشن کریں گے۔ بچپن سے مجھے وہ کہتے ہیں نا ایک شوق و جذبہ تھا کہ میں نے تعلیم کے لیے کام کرنا ہے، تو میں نے ایک کمی دیکھی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر کہ ایک وہ رٹا سسٹم جو چل رہا ہے اسی کے اوپر ہر اسکول جو ہے وہ چیزوں کو چلا رہا ہے۔ اسلامک ٹچ نہیں ہے، لوگوں کو اسلامک آئیڈیالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایون کہ بچوں سے آپ پوچھیں کہ ہماری اسلامک ہسٹری کیا ہے، دے ڈزنٹ نو کہ ہماری اسلام کہتا کیا ہے، ہماری اسلامک تاریخ کیا کہتی ہے۔ اگر میں 2 بچوں کو کھڑا کروں، اس میں کسی سے بھی کارٹونک کریکٹرز کا پوچھوں تو وہ فر نرسری کلاس کا بچہ بھی بتائے گا۔ ہمارے اسلامک لیڈرز اور اسلامک ہیروز کے متعلق پوچھوں تو انفارچونیٹلی دے آر اسمائلنگ، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کون۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بگ کوشچن مارک ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر۔ تو تب میں نے بیک ان 2021 مارچ کے اندر انوویٹر اسکول سے آغاز کیا۔ میرا بچپن سے آپ کو میں نے بتایا کہ میرا انٹرسٹ رہا ہے کہ میں نے یوتھ کے لیے اسپیشلی کچھ کرنا ہے، کیونکہ جو یوتھ ہے نا ہمارے ملک کی، جس طرح انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کا ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے نا، میں یوتھ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو یوتھ ہے وہ بھی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اگر اس کو آپ توڑ دیں گے تو آپ پورے ملک کو توڑ دیں گے، اور اگر اس کو بنا دیں گے تو آپ پورے ملک کو بنا دیں گے۔ دیکھیے ہمیں خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر آپ کی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، آپ نے کھانا پینا سونا جاگنا ہی ہے، تو وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، تو پھر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ میری بیسیکلی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں لوگوں میں شعور لانا ہے اور پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، اس طریقے سے کہ نہ صرف ان میں شعور آئے بلکہ ان میں ادب و آداب اور سوشل ایتھکس بھی ان کے اندر آئے۔ میں نے ایک سوچ رکھی ہے
اس سوچ پہ چلا ہوں. اس میں نے یہی دیکھا دائیں بائیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں، لوگ کیا آپ کو کہہ رہے ہیں. لوگوں کا کام ہے کرٹیسائز کرنا. اگر آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے کہ ہاں جی لوگ کیا سوچیں گے، تو کبھی بھی آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے اپنا ایک ویژن بنائیں، اپنے 10 سال کی پلاننگ کریں کہ ہاں جی میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے اور یہ خدمات سر انجام دینی ہے. نو میٹر کہ آس پاس کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس کو آپ بھول جائیں. تعلیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تعلیم شعور دیتی ہے. تعلیم، میں اس کو نہیں کہتا کہ آپ نے بیچلرز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر لی ہے. تعلیم بیسیکلی انسان کی اخلاقیات ہوتی ہے، انسان کی ڈیلنگ ہوتی ہے. میرے پاس اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اگر وہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو ہی از نتھنگ ٹو می. میرے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر اس کی کوالیفیکیشن میٹرک بھی ہے، اگر اس میں اخلاق ہے، تو وہ میرے لیے بہت بڑا معتبر انسان ہے. تو میری آج کل کی یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ اپنی ڈگریز ٹھیک ہے ضرور لیں، ساتھ ہنر سیکھیں، ساتھ اپنے اندر اخلاقیات جو ہے وہ انڈلج کریں. میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی بھرپور محنت کی ہے تو خدا وہ آپ کی قسمت میں لازمی لکھے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی چیز ٹرائی کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کامیابی نہیں. کامیابی ایسے نہیں ملا کرتی. راتوں کو اٹھ کے جاگنا پڑتا ہے. قائد اعظم کو دیکھیں گے، موم بتی کی روشنی میں بیٹھ کے وہ پڑھا کرتے تھے. آج کل کے یوتھ کو اے سی لگے ہوئے ہیں، ہر ایک فیسلٹی ملی ہوئی ہے، صرف ایک پڑھنا ہے وہ بھی نہیں کر رہے. میرے مستقبل کے ارادے یہ ہیں کہ میری جو فاؤنڈیشن ہے اسامہ ندیم فاؤنڈیشن، وہ بیسیکلی الحمدللہ اس ٹائم 150 لوگوں کو، بچوں کو جو ہے ان کی تعلیم کے اندر سپورٹ کر رہی ہے، جس میں سے کچھ بچے ہمارے اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ مختلف پورے آل اوور پاکستان میں ایز پر ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق ہم ان کو اسپانسر کر رہے ہیں. میرا مشن یہ ہے کہ میں ایک تو اس فاؤنڈیشن کو آل اوور پاکستان انٹروڈیوس کرواؤں جو صرف اور صرف تعلیم کے اوپر کام کرے. ایسے بچے، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ان کو نرسری میں پڑھائیں، پلے گروپ میں نرسری پریپ 1 2 3 کے اوپر اندر پڑھائیں، بلکہ ان کو ٹیکنیکل سکلز دیں. ایسے بچے جو اسٹریٹ چلڈرنز ہیں، جو لیبر جاب کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے اٹھائیں اور وہاں سے اٹھا کر ان کو جو ہے وہ وائٹ کالر جاب کی طرف لے کر آئیں. کس طریقے سے کہ ان کو مختلف ٹیکنیکل کورسز کروائے جائیں، مختلف ان کو شعور دیا جائے تاکہ وہ اس جاب سے نکل کر ایک رسپیکٹیبل روزگار اپنے بچوں کے لیے کما سکیں. ایسے نوجوان جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوانوں کو ہم سامنے لے کر آئیں گے. ان لوگوں کو بٹھائیں گے ہم ڈسٹرکٹ کونسلز ہال کے اندر ایز اے نان پولیٹیکل آرگنائزیشن. ان سے ہم ایک اوپینین لیں گے کہ ہاں جی آپ اگر ایبٹ آباد کی بات کریں، ایبٹ آباد میں سے ہم 30-40 بندہ کلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈسٹرکٹ کونسل میں بٹھاتے ہیں. ایک قرارداد پیش کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ چلیں بات کرتے ہیں ایجوکیشن ریفارمز کے اوپر. اس کے اوپر وہ ایک لیجسلیشن پہ ایک قرارداد پیش کریں گے. اگر وہ 2/3 میجورٹی کے اندر پاس ہو جاتی ہے تو وہ ہم ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو پیپر اٹھا کے دے دیں گے کہ یہ یوتھ کے مسائل ہیں، اس کو حل کرنا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. وہی ہم لیجسلیشن اٹھائیں گے انڈیپینڈنٹ، اٹھا کے اس کو مرج کریں گے اسامہ ندیم فاؤنڈیشن کے ساتھ کہ ہاں جی یہ چیز اب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہوگی، وہ فاؤنڈیشن کروائے گی. میرا حکومت سے صرف ایک یہ اپیل ہوگی اور ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی جو ڈسٹرکٹ اور پروونشل باڈیز کے اندر یوتھ کو موقع دیں. ریزرو سیٹ کے اوپر دیں، ٹیکنوکریٹس کے اوپر، ٹیکنیکل سیٹس کے اوپر جو ہے وہ کوٹا ایک مقرر کریں جہاں پہ ان کو ایسی سیٹس پڑھے لکھے نوجوانوں کو ملیں جہاں پہ وہ یوتھ کو ابھار سکیں. وہ کہتے ہیں نا بلیک شیپس جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. ان کی وجہ سے نو ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ بھی خراب ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیں 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی، تو آپ برے لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ آپ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. وہ کہتے ہیں نا اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جائیں. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا نہیں کرتا. اگر آپ کا ویژن اسٹرانگ ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر آپ میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. یہ میری اپنی لائف کی جو اسٹرگل ہے اس کا آپ کا ایک نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں میں. ایک چیز میں پیغام نوجوان نسل کو دینا چاہوں گا کہ زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنا امپاسبل نہیں ہے. ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کریں، اپنا ایک گول سیٹ کریں، اپنا ایک ویژن بنائیں کہ ہاں جی میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہی کرنی ہے اور اس کے اوپر اپنی جی جان لگا دیں. اور لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو محنت اس کو ریکوائرڈ ہے، وہ محنت آپ نے اگر اپنی 100% دی ہے تو آپ کو آپ کے گول میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اصل میں آج کل ہم پڑ گئے ہیں شارٹ کٹس کے چکر میں کہ ہاں جی بس آج کام سٹارٹ کیے کل ہمیں کامیابی مل جائے. تو کامیابی ایسے نہیں ملا کرتی. کہتے ہیں نا جس طرح ہیرا ہے نا، جب وہ پہاڑ سے نکلتا ہے تو اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، وہ سستے داموں بھی مل جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اس کو تراشتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے، اور جب اس تراش کے وہ صحیح معنوں میں ہیرا نکلتا ہے تو اس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے.
تو آپ وہ پہاڑ سے نکلے ہوئے ہیرے نہ بنے، بلکہ وہ تراشے ہوئے ہیرے بنے کہ جس کو دنیا مانے بھی اور دنیا پہچانے بھی۔